السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے، دین متین کی دولت سے، قرآن پاک کی عظمت سے، نبی آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، امتی ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے حاضری ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا؟ کیا تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیج کر ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا ہے. دنیا کے اندر کوئی آفس، کوئی ملازمت کے لیے، کوئی جاب کے لیے، کوئی کام کاج کے لیے ایڈ دیتا ہو، اس کو مدعو کیا جاتا ہو، اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. جائزہ لینے کے بعد اگر اس کے اندر قابلیت ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر نالج ہے، تو اپنے وہ کالج کو یا اسکول کو یا انتظامیہ کو صلاحیت سنبھالنے کی کیپیسٹی ہے،
انتظامیہ کو سنبھالنے کی طاقت و استطاعت، دیانتداری، ہوشیاری اگر ہے اس کو سلب کر دیا جاتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر یوں ہی بھیج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ایسے مبعوث فرمایا جس امت میں اور جس امت کی امتیں کے شرف حاصل ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی بے چین تھے، بے قرار تھے، اور دیگر پچھلی امتیں بھی انہیں بےتاب تھی کہ کاش ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوتے، کاش ہم وہ زمانہ دیکھ لیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو شرف مقبولیت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ لگائے جس ہستی کے بارے میں قرآن کہتا ہو کہ میں نے ایسا محمد پیدا کبھی نہیں کیا، جس ہستی کے بارے میں قرآن کہتا ہو آپ کی زندگی پاک صاف شفاف ہے، جس ہستی کے بارے میں قرآن کہتا ہو آپ واللیل ہیں، والشمس ہیں، والفجر ہیں، والقمر ہے، والنور ہے، جس ہستی کے بارے میں قرآن نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر پیش کر دیا، کَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ رب العزت نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے نبی آخر الزمان کو امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، امت کے لیے مثال بنا کر بھیجا، امت کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ ہم نے اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق کہ وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچے گا، وہ بہت بڑی عظمت کو پہنچے گا، وہ بہت بڑے مراد کو پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، ہم میں مختلف لوگ ہیں، ذرا قریب آ جائیں، ہم میں مختلف لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی معمار ہے۔ ہر قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، پتھر پھوڑنے والے بھی ہیں، زمین ہل نہ کرنے والے بھی ہیں، زراعت کسانی کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور مسافرین بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، سفر کرنے والے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ ہر طرح کی دنیا کے اندر کوئی ایک چمن، ایک گلدستہ نما شکل دنیا کے اندر اختیار کر گئے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے سائنسدانوں کو دیکھا، بہت سارے طبوں کو دیکھا، بہت سارے طبیبوں کو دیکھا، بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھا۔ فلاں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے صدام حسین اور کچھ سال اگر زندہ ہوتا تو بہت سے ملکوں کو وہ فتح کر لیتا، فتوحات اس کو حاصل ہو جاتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگر باحیات ہوتے کبھی فلسطینیوں کو غلامی کا یا فلسطینیوں کو ظلم کا دور دیکھنا نہ پڑتا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے سائنسدان دنیا کے اندر آئے ہیں، فلاں سائنسدان اگر باقی ہوتا تو جو کام ادھورا چھوڑا وہ کام پورا کر لیتا، فلاں انجینئر کو زندگی اگر اس کا ساتھ دیتی تو اور پلاننگ میں اور اس کے عمارتوں کے سلسلے میں وہ اور رائے اور مشورے دیتا، آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا۔ فلاں کیپٹن اگر اور زندہ ہوتا اور اس کی زندگی وفا کر جاتی تو بہت ساری چیزیں وہ بتا کر جاتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں باپ اور فلاں صاحب ہیں جو لوگوں کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بنے تھے، کاش وہ اور ہمارے درمیان زندہ ہوتے اور خیر اور مشورے ہمیں دیتے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جغرافیہ اور جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی انجینئرز اور جتنے بھی طبیب، جتنے بھی ڈاکٹر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ سب اپنی زندگی مکمل کرنے کے باوجود اللہ کے یہاں تو اس کی زندگی مکمل ہے، فرشتے کے یہاں تو اس کی زندگی مکمل ہے، لیکن اس نے جو زندگی میں کامیابی کی ہے، اس نے جو زندگی میں کارنامے انجام دیے ہیں، جس سے امت کو فائدہ ہوا، ہوائی جہاز کا امت کو فائدہ ہوا، راکٹ کا امت کو فائدہ ہوا، شپ کا امت کو فائدہ ہوا، سسٹم کمپیوٹر کا امت کو فائدہ ہوا، فون کا امت کو فائدہ ہوا، ٹیکنالوجی کا امت کو فائدہ ہوا، لیکن مزید یہ اگر وہ زندہ اور ہوتا اور زندگی اس کی ہوتی تو مزید اور بہتر اپنا کام ثابت کر کے لوگوں کو بتا سکتا تھا۔ اگر وہ زندہ اور ہوتا تو اپنے طب کے اعتبار سے، ڈاکٹری اور صحت کے اعتبار سے
لوگوں کو اچھے مشورے دیتا تھا اور نئی نئی گولیاں ایجاد کر کے لوگوں کو بتاتا تاکہ لوگوں کی سہولت ہو جائے. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی فن میں ماہر ہونے کے باوجود فن کے جتنے بھی ماہرین پائے گئے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے بارے میں سائنسدانوں کا, ان سب کے بارے میں سیاست دانوں کا, ان سب کے بارے میں کالج میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا, ان سب کے بارے میں انسانیت نواز لوگوں کا, ان سب کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے ابھی وہ کام ادھورا ہے, ابھی وہ کام مکمل نہیں ہوا, اس میں سرچ کیا جا رہا ہے, تحقیق ہو رہی ہے, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, کام کو بڑھایا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی ایک شخصیت ہے جس نے اپنا کام مکمل کیا, اپنا کام مکمل کر دیا, اپنی ذمہ داری مکمل کر دی ہے, تو جس سے میری مراد جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین طاہا و یاسین امید بے کساں چارہ ساز درد منداں فخر ای وہاں سیاح لا مکان عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے رب کے دلارے محمد مصطفیٰ عربی مصطفیٰ سرور کونین سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو آپ 1,24,000 صحابہ کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو مخاطب کر کے, صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان کوئی کام تو ادھورا نہیں چھوڑا, اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان کوئی مسئلہ تو ادھورا نہیں چھوڑا, اے لوگوں تمہارے درمیان کوئی بات تو میں نے ادھوری نہیں چھوڑی, اے لوگوں میں تمہارے درمیان کوئی خیانت تو نہیں رکھا, اے لوگوں میں تمہارے درمیان کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں رکھا, اے لوگوں میرا کوئی قصد لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے. صحابہ برجستہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مکمل تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے, مکمل انسانیت زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہم کو آپ نے بتایا ہے, آپ نے انسان کو انسان نواز بنایا ہے, آپ نے باپ کو باپ کے شرف سے نوازا ہے, ماں کو جنتی ہونے کا لقب آپ نے دیا ہے, ایک تاجر کو سنت پر عمل کرنے والا آپ نے ہمت افزائی فرمائی ہے. یا رسول اللہ آپ نے کوئی کام تو ادھورا نہیں چھوڑا ہے, آپ نے مکمل تعلیم دی. صحابہ تو گواہی دے رہے ہیں, فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں, شمس قمر بھی گواہی دے رہا ہے, جن و بشر بھی گواہی دے رہے ہیں, زمین و زمان بھی گواہی دے رہے ہیں. قربان جاؤں اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام پر. اللہ خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, ہم نے اپنی اسلام کو مکمل کر دیا. اس رب نے نبی کی شریعت کو, نبی کی کتاب کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج کے دن کو اسلام کو مکمل کر دیا, اس کو ہم نے پسند کر دیا ہے. اب نیا دین نہیں, نئی شریعت نہیں, نئی کتاب نہیں, نیا نبی نہیں, بس کیا آخری نبی ہوگا. انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دین اسلام آخری ہے, اس کے بعد اب کوئی شریعت, اب کوئی کتاب اللہ رب العزت نازل کرنے والے نہیں ہے. اور جتنے فنون, جتنے فن, جتنے لائنز میں جتنے لوگ ماہر دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں, اب وہ سارے لوگوں کی سوچ کہاں پہنچ رہی ہے, وہ سارے لوگوں کی تحقیق کہاں پہنچ رہی ہے کہ ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں کہ لوگ بیمار کیوں ہوتے جا رہے ہیں, الگ الگ بیماریاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں, الگ الگ بیماریاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں. بیماریوں کے بڑھنے کی وجوہات کو تلاش کیا جا رہا ہے. ایک طبیب نے کہہ دیا, ایک طبیب نے, ایک ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی, اس میں مشورہ ہو رہا ہے. کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ انسان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں انسان کو بیماریوں کے بچانے کے بہت سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. اس میں ایک طریقہ ان لوگوں نے سوچا کہ انسان جب سوتا ہے وہ سونے کے طریقے میں جب نہیں سوتا, سونے کی شکلیں انسان کی 4 ہوتی ہیں. ایک تو چت سوتا ہے, ایک پٹ سوتا ہے, ایک دائیں جانب سوتا ہے, ایک بائیں جانب سوتا ہے. انسان جب چت سو جاتا ہے یعنی اپنے چہرے کو زمین کی طرف
پیٹھ کو آسمان کی طرف کر کے اگر وہ سو جائے تو اس کی گردن پہ درد ہوگا، اس کے کمر میں بھی درد ہو جائے گا، اس کو نیند بھی صحیح نہیں لگے گی، گویا کہ وہ بیماریوں کو دور اپنے آپ کو شروع کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ اگر انسان پٹ سو جائے گا، یعنی چہرہ آسمان کی طرف کرے اور پیٹھ کو زمین دکھائی دے، اگر اس طریقے سے وہ سو جاتا ہے تب بھی وہ پیٹ کا بوجھ، اللہ نے ریڑھ کی ہڈی کو انسان کی ایک دم سیدھی نہیں بنایا، تھوڑا شیپ دے کے بنایا ہے، جہاں پہ وزن ہوتا وہاں وہ چیز کھل جاتی ہے، کمر تک بالکل پیٹھ پہ ریڑھ کی ہڈی تو بالکل سیدھی ہے، لیکن جب اس کے نیچے جائے گی تو تھوڑا سا شیپ راؤنڈ ہو جائے گا، گویا مد کی شکل اختیار کر لے گا۔ کیوں؟ انسان کا بدن سامنے سے نکل رہا ہے تو ہڈی اس کے سپورٹ پہ تھوڑا سا جھکی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب جب انسان اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے پیٹھ کو زمین کی طرف کر کے اگر سو جائے گا تب بھی وہ بیماری کا شکار ہو جائے گا، تب بھی وہ بیماری کا شکار ہو جائے گا، ایسی بیماری کا شکار ہو جائے گا کہ اگر ایسے ہی سوتا رہے اس کے آنتے، اس کی انتڑیوں میں گرہ آ جائے گی، گھٹی آ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کو آپریشن کرنے کی نوبت آئے گی، پیٹ میں درد ہوگا، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ناف ٹل نہیں ہے، کبھی سیدھے سونے کی وجہ سے یا اپنے سے زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی ناف ٹل جاتی ہے، یہ شکایت انسان کو سیدھے سونے پر بھی شکایت آ جاتی ہے۔ تو گویا چت سونا، چہرے کو زمین کی طرف کر کے پیٹھ کو آسمان کی طرف کر کے بھی اگر سو رہا ہے تو کمر اور گردن کی شکایت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر چہرے کو آسمان کی طرف اور پیٹھ کو زمین کی طرف سو رہا ہے تب بھی اس کو پیٹ کی انتڑیوں کی شکایت پیدا ہو رہی ہے اور ہاضمہ بھی اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وہ بائیں جانب لیفٹ سائڈ اگر کر کے سوتا ہے، دل نیچے ہے اور بقیہ شریر اس کا اوپر ہے، لیفٹ سائڈ اگر وہ سوتا ہے تب بھی وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ پورے جسم کے اندر خون کی روانگی سے انسان صحیح سلامت رہتا، جہاں خون کی روانگی نہیں ہوگی وہیں سے بیماری اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور پورے جسم کا مرکز، منبع اس کا قلب ہے، اس کا جگر ہے، اس کا ہارٹ ہے، اس کا دل ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خون سپلائی کرتے ہیں۔ اب نوجوانوں کے اندر جوش جذبہ ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے ان کو اپنے جوش جذبے میں، معلوم نہیں کوئی نوجوان مسجد کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی سنوارتے ہیں، کوئی مسجد کی صفائی کے لیے کھڑے ہوتا ہے، کوئی مسجد کی تعمیر کام میں آگے حصہ لیتا ہے، کوئی مسجد کی ضروریات کے اندر وہ حصہ لیتا ہے، اللہ اس کو آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ خیر کا معاملہ اللہ رب العزت اس کو کرتے ہیں کیونکہ اس نے میرے گھر کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ اب نوجوانوں کے اندر جذبہ آنے کے بعد آئندہ جمعرات کو عارف صاحب، مؤذن صاحب، صدر صاحب سے نوجوان رابطہ کریں، رابطہ کر کے ہم مسجد دھوئیں گے۔ گزشتہ خطیب صاحب نے عجیب جملہ کہا تھا، مسجد کی جو صفائی کرے گا آگے کی مرحلے، آگے کے مراحل، آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشگوار بنائیں گے۔ کیوں نہ آج ہم نوجوان جمعرات کی رات میں مسجد کو دھوئیں گے، اس کو چمکائیں گے، جو اللہ کے گھر کو چمکائے گا، دھوئے گا، اس کی ضرورت مکمل کرے گا، اللہ اس کی ضرورت دنیا اور آخرت میں مکمل کریں گے۔ اس لیے ہم مسجد دھونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب مسجد دھونے کے لیے مؤذن صاحب نے پائپ کا انتظام کیا۔ اب کچھ نوجوان بچے چونکہ وہ معلوم نہیں تھا، وہ پائپ کے اوپر کھڑے ہو گئے، پریشر کم ہو گیا، بولے ہٹ جاؤ ذرا، پریشر کم ہو گیا۔ آپ کے قدم پیپ کے اوپر رکھنے کی وجہ سے پریشر کم ہو گیا، ذرا آپ ہٹ جائیں گے تو پریشر تیز ہوگا تو دھونے میں آسانی ہوگی۔ بالکل یہی نہیں، جو آدمی بائیں جانب سوتا ہے دل پہ وزن پڑتا ہے، جب دل پہ وزن پڑتا ہے تو خون کا پریشر کم ہو جاتا ہے، رگوں میں خون کی روانگی کم ہو جاتی ہے، جب خون کی روانگی کم ہو جاتی ہے جسم کے اعضاء سست پڑتے ہیں، جسم کے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان دائیں جانب لیفٹ سائڈ اگر سو رہا ہے تب بھی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ سونے کی وجہ سے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، لیفٹ سائڈ سونے کی وجہ سے عجیب و غریب خواب اس کو نظر آتے ہیں، لیفٹ سائڈ سونے کی وجہ سے جنات و شیاطین کے خوابات دیکھتا ہے، لیفٹ سائڈ سونے کی وجہ سے جب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوئے یا بائیں جانب کروٹ لیٹ کر سوتا ہے تو خون کے
رگوں میں دبن پیدا ہونے کی وجہ سے، وزن پیدا ہونے کی وجہ سے، خون کی روانگی کمزور ہونے کی وجہ سے پورا جسم فوراً حرکت میں نہیں آتا. ایسے آدمی جو ایک دم جھٹ سے اٹھائیں گے نا تو بھی وہ ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اتباع کیا کہتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد اٹھتے وقت انسان کو ایک دم نہیں اٹھنا چاہیے، اچھل کے نہیں اٹھنا چاہیے. وہ اس موقع پر جب انسان بائیں جانب سوتا ہے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. بائیں جانب سو جائیں گے، خون کی سپلائی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، جسم کے اندر رگوں کے اندر خون سپلائی نہیں ہونے کی وجہ سے جسم وزن معلوم ہوتا ہے. مردے کا جسم وزن ہوتا ہے یا زندے کا جسم وزن ہوتا ہے؟ زندہ مچھلی بک رہی ہے بازار کے اندر، اس کی قیمت زیادہ ہے یا مردہ مچھلی کی قیمت زیادہ ہے؟ اتوار کے انتظار تول کے فیصلہ کر لینا. میرے اس بات سے شاید ہو سکتا ہے جو 100-200 لوگوں میں جن لوگوں نے تقریباً 180 لوگ جو بڑے کا یا بکرے کا یا چکن کا کھانے کا ارادہ کیا، اس بات سے کم 20 لوگ تو زندہ مچھلی لینے کا ارادہ کریں گے. اور ماحول کا اثر ہوتا ہے، جیسے ماحول میں رہیں گے ویسے ارادے پیدا ہوں گے. زندہ مچھلی کا وزن کم ہوتا ہے، مردہ مچھلی کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اکیلا آدمی اپنے دوست کو اٹھا لیتا ہے، لیکن یہی جب مر جائے 4 لوگ کندھا دیتے ہیں، وہ بھی قدم قدم تبدیلی کے ساتھ، ورنہ بوجھ سے ان کے کندھے اوجھل ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے نظام جو بنایا ہے، اب آگے دیکھیں تو ڈاکٹروں کی ٹیم کہتی ہے انسان کو بائیں جانب میں نہیں سونا چاہیے. اگر وہ بائیں جانب سوئے گا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی، جسم ایک دم جام پیدا ہو جائے گا. اتنی دیر آپ بیٹھے، اگر صدر صاحب بول دیں اور مسجد سے بیدار حضرات نوجوان بولے کہ نہیں آج بیان 2:10 تک نہیں بلکہ 2:30 بجے تک بیان چلتا رہے گا، آپ کی اتنی دیر ایک جگہ مستقل ایک چوکٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کے پیروں میں سن پیدا ہو جائے گا، یعنی آپ کی زبان میں چوٹیاں بڑھ جائیں گی. کیوں؟ کوئی نہ کوئی ایک رت دب گئی بیٹھ کر جس کی وجہ سے پیر سن ہو گیا. اب آپ اپنے انگوٹھے سے اپنے انگلی سے پیر کو ٹچ کر رہے ہیں تو بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے پیر کو چھو رہے ہیں، ایک دم سن پڑا ہوا ہے. جب دل پہ وزن پڑے گا بائیں جانب آپ سوئیں گے تو پورا جسم سن پڑ گیا. اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی میرا اوپر بیٹھ گیا، میں صبح جاؤں گا خطیب صاحب کے پاس دعا پڑھا لوں گا، امام صاحب کے پاس جاؤں گا، فلاں صاحب کے پاس جاؤں گا، دعائیں پڑھوا لوں گا. گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے، ورنہ میری گردن ہل رہی ہے لیکن جسم نہیں ہل رہا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا اور تقریباً 98% لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. سو گئے، جسم ہل نہیں رہا ہے، گردن ہل رہی ہے، کوئی چیز دکھ رہی بھی نہیں، ہاتھ کھول کے ڈر ہو رہا ہے، اس کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ حالانکہ کچھ نہیں، خون کی رگ جمنے کی وجہ سے یہ کیفیت انسان کے جسم میں ہوتی ہے. اطباء نے کہا اگر انسان دائیں جانب سوتا ہے، رائٹ سائڈ اگر پلٹ کر سوتا ہے، رخسار کے نیچے، گال کے نیچے، اپنے گلے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اگر سوتا ہے، دل اپنے جگہ سے سکون اطمینان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. پورے جسم کے اندر جو خون سپلائی ہو رہا ہے وہ سکون اطمینان کے ساتھ ہر جگہ سپلائی ہوگا. اور انسان اگر دائیں جانب 10 منٹ اگر سو جائے تو اس کو 2 گھنٹے کا آرام مل جائے گا، اس کے اندر بشاشت پیدا ہوگی، یعنی کم وقت میں اپنی نیند کو مکمل کرے گا. آدمی اگر لیفٹ سائڈ سوئے گا اٹھائیں گے تو نہیں اٹھ سکے گا، گہری نیند میں ہوگا. نماز کے لیے اٹھائیں گے نہیں اٹھے گا، نماز کے بعد اٹھے گا اور کہے گا الیاس صاحب آپ نے مجھے اٹھایا نہیں فجر میں. بولے ہم نے بہت اٹھایا آپ کو لیکن آپ اٹھے نہیں. کیوں؟ بائیں جانب سونے کی وجہ سے گہری نیند تو لگ گئی ہے لیکن ہوش نہیں رہتا ہے. اگر انسان دائیں جانب سوتا ہے، رائٹ سائڈ سوتا ہے، کسی کے اٹھانے پر وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، کسی کی آواز میں فوراً اٹھ جاتا ہے اور نیند بھی مکمل ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں جانب کروٹ لیٹ کر سویا کرو. یہ صحابہ نے کہا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس ایک سنت کو لے کر صدیوں سالوں ڈاکٹروں کی ٹیم تحقیق کر رہی ہے کہ کس طریقے سے سونے سے انسان کو صحت ملے گی، کس طریقے سے بیماریوں سے بچا جائے. اگر انسان دائیں جانب کروٹ لے کر سوئے گا، نیند بھی مکمل کرے گا، ڈراؤنے خواب سے بھی بچ جائے گا، چہرے کے اندر وہ بشاشت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا کریں گے. میں ایک سنت کی بات کر رہا ہوں، دائیں جانب کروٹ لیٹ کر اگر سو جائے یہ سنت پہ عمل ہو گیا. جسمانی فائدے، روحانی فائدے. اس لیے اللہ نے کیا کہا قرآن کریم میں افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پہ غور غوص کرو، تدبر کرو، فکر کرو، اس کے
بات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے کریں، زندگی کیسے کریں، زندگی کیسے گزارے، قرآن تو بتا، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین زندگی اگر گزارنا ہے تو نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ، نبی علیہ السلام کو اپنا نمونہ بناؤ، نبی علیہ السلام کو اپنا پیشوا بنا لو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ بھی کیا کہتے ہیں، میری اطاعت اور نبی کی اطاعت کرنا، اور اللہ کیا کہتے ہیں، کامیابی انہی چیزوں پہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سربلندی چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، بہادری چاہتے ہو، کامل بھرپور یقین والا ایمان چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلو، جن کا طریقہ آسمان والے کو پسند، جن کا طریقہ ساری دنیا کو پسند، جن کا طریقہ سارے انبیاء نے پسند فرمایا ہے، جن کے طریقے کو اپنوں نے غیروں نے اپنایا ہے، یہ آقا علیہ السلام کو سلام کی کرنا سنت ہے۔ سونا تو ہے ہی، زندگی گزارنا تو ہے ہی، بس نبی علیہ السلام کی ایک سنت دائیں جانب کروٹ لے کر سو جائیں۔ یہ ایک سنت ہے، نہ جانے ایسی کتنی سنتیں ہیں جس سے ہمارے جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اگر ہم سرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے، تحقیق نہیں کریں گے تو نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، انگلینڈ کے اندر جو بھوسے والا آٹا ہے وہ زیادہ مہنگا ہے، جو ایک دم میدہ نما ٹائپ جو آٹا ہے وہ سستا ہے۔ تحقیق کی گئی کہ بھوسے والا آٹا مہنگا کیوں ہے اور چھنا ہوا آٹا سستا کیوں ہے؟ کہا وہاں کے لوگوں نے، طبیبوں نے، چھنا ہوا آٹا انسان کے پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، پالش والا آٹا انسان کے پیٹ کے لیے نقصان دہ، چربی میں اضافہ کرتا ہے، بھوسے والا آٹا چربی کو کاٹتا ہے، ہاضمہ صحیح کرتا ہے، کیڑے مکوڑے سب ختم کر دیتا ہے، جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھنا ہوا آٹا استعمال آپ نے نہیں کیا، بھوسے کے ساتھ آپ نے اس کا آٹا بنوایا، اسی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کروایا۔ نبی علیہ السلام نے جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، ادب، طور، اطوار بتائے ہیں، آج وہی سامان جو سنت سے وابستہ ہے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کو معلوم ہو گیا سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہی چیز ہمارے لیے صحت کا راز ہے، یہی چیز ہمارے لیے فائدے کا راز ہے۔ سنبات پہ لوگ عمل کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا، مسخرہ پن کا اظہار کیا کہ مسلمان سنبات کا اہتمام نہیں کرتا، ہم تو چھٹیوں میں سنبات کا اہتمام کرتے ہیں، سمندروں کے پاس جا کر مختصر یا جتنے بھی کپڑے پہن کر آپ دھوپ کی شعاعیں لینا وہ اپنا شعار، اپنا اسٹائل، اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اب مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ لیکن جب بیماریاں یورپ میں اسکن کی بیماریاں زیادہ ہو رہی تھی، اسکن کی بیماریاں زیادہ ہو رہی، اسکن میں کینسر پیدا ہو رہے ہیں، یورپ میں ہر 4 ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر اسکن ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ، جو ہمارے پاس 100 میں ایک ڈاکٹر ملے گا اسکن کا۔ اب کچھ یہاں سے اسکن الرجی ہے، ڈاکٹر سوچنا پڑے گا، نہیں فلاں صدر صاحب سے پوچھ لیجیے، فلاں مطلب صاحب سے پوچھ لیجیے، فلاں محلے کے بزرگ ان سے پوچھیے، وہ بتائیں گے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ 100 میں ایک ڈاکٹر ملے گا، یورپ میں جائیں گے تو ہر 4 میں ایک اسکن کا ڈاکٹر ملے گا۔ وجہ ان لوگوں نے سنبات کا اہتمام کیا، دھوپ کی شعاعوں کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کینسر نما بیماریاں پیدا ہو گئی۔ تحقیق کی گئی کہ سنبات کی وجہ سے انسان کے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے، مردار کھانے سے انسان کے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کینسر کی بیماریاں جو مردار کھاتے ہیں، جو سنبات کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ غذا صحیح نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماریاں ان کے اندر ڈال دی ہیں ان کی غذا کی وجہ سے۔
قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا عتیقہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دودھ کی ٹینکی میں، جو ٹینکی میں گرما کے موسم میں پانی گرم ہوا، اگر اس پانی سے بھی نہائیں گے تب بھی یہی بیماری شروع ہو سکتی ہے. مستقل نہائیں گے کبھی بھی نہیں، مستقل اگر نہائیں گے تو یہی بیماری شروع ہو سکتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا دھوپ میں جو پانی گرم ہوا اس کو استعمال مت کرو. صبح کے سہانے وقت میں اٹھنے کا حکم دیا، سحر کرنے کا حکم دیا، لیکن دودھ کے پانی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے منع کر دیا. یہ ان کی رسد اب پہنچی، نبی کے قدموں میں آ کر ان کی رسد رک گئی کہ ہاں نتیجہ یہ ہے گرم دودھ میں گرم ہوا پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا. نبی کے قدموں میں سنت جا کر ان کی بات رک گئی کہ ہاں انسان دائیں جانب اگر سو گیا تو وہ صحت مند رہے گا. ان کی سوچ کے ہاں کر رکتی ہے. جس نبی نے مجھے اور آپ کو اتنا بہترین طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ہم چھوڑ کر کہاں زندگی گزار رہے ہیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اطباء کہتے ہیں اب وہ قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں. فرمایا کہ آنکھوں میں اگر موتیا ہو جائے، پورنما چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے آپریشن کی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی دواؤں سے علاج ہوتا ہے. اور بعض جاؤں اطباء کہتے ہیں جو مسلمانوں میں وضو کا طریقہ ہے 5 وقت، وہ 5 وقت وضو کا اہتمام کریں گے، اس کی وجہ سے موتیوں کا علاج خود بخود ہو جائے گا. اور یہ شکایت بھی ان لوگوں کو ہے یا تو غیر مسلم ہے یا نماز نہیں پڑھتے. نمازی کو بھی شکایت آ سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اکثر وہ بیشتر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عمل وضو بنانا جو جسم ہمارا صاف شفاف ہوگا اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج رکھا ہے. اور جس بیماری کو ہم سمجھ رہے ہیں دانتوں کی اور ہمارے ہڈیوں کی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کا عمل کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. جس نبی کی ایک مسواک کا عمل ہو، نماز پڑھے 70 درجے بلند ہے، مسواک کا اہتمام ہو، دانتوں کے کیڑے مر جائیں گے، معدے کے کیڑے ختم ہو جائیں گے، اس کا ہاضمہ صحیح ہوگا، اس کی آنکھوں کی روشنی صحیح ہوگی، اس کی میموری پاورفل ہو جائے گی. ایک مسواک، ایک وضو، ایک دائیں جانب سونا. اکابرین بزرگان دین کے چہرے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رونق رکھی ہے وہ کوئی فیئر اور استعمال نہیں کرتے، کوئی وہ فیور استعمال نہیں کرتے، کوئی فانس کا پاؤڈر استعمال نہیں کرتے. پھر اللہ نے ان کے اوپر وہ رونقیں کیوں دی؟ ان کی غذائیں بھی مسلم نہیں ہے، ان کے چہرے پر اللہ نے وہ نورانیت کیوں دی؟ وہ نورانیت اللہ رب العزت نے اس لیے دی طبیبوں کی، اطباء کی تحقیق سجدے کیا کر رک گئی. جو آدمی سجدے بہت دیر تک کرتا رہے گا اس کے اندر خون کی روانی جب صحیح ہوگی اس کے چہرے میں رونق پیدا ہو جائے گی. اس لیے اکابرین اور بزرگان دین کے چہرے پر رونق ہوتی ہے جن کے سجدے تہجد میں لمبے ہوا کرتے ہیں. دل اس طرح ہے، خون کا فوارہ اوپر اٹھ رہا ہے، آدمی جب اپنے آپ کو جھکائے گا تو خون کی روانی تیز ہوگی. آدمی پہلا سجدہ کرتا ہے تو وزن محسوس کرتا ہے، دوسرا سجدہ کرتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم مسجد کی صفائی کر رہے ہیں پہلے گھنٹے میں کچرا زیادہ ہے تو ذرا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، دوسرے میں تو یوں مار دیا صاف صفائی ہو گئی. اس طرح خون کے اندر جو جراثیم ہے وہ پہلے سجدے میں راستے کو صاف کر دیتا ہے، دوسرے سجدے میں انسان کو سکون ملتا ہے. ہمارے دوسرے والا کیا ہمیں ضرورت ہے ہمارے چہرے کو بھی صحیح رکھنا ہے، جسم کو صحیح رکھنا ہے، کپڑے کو بھی صحیح رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی صحیح رکھنا ہے. اپنی صحت کا خیال کرنا یہ عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جمعہ کا اہتمام کرنا عبادت ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا بھی عبادت ہے. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا پہنانا یہ بھی عبادت ہے. کیا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ نے حکم دیا خودکشی مت کرو. اگر وہ کون سی زندگی، وہ کون سی چیزیں ہمیں، اچھا ذہنی سکون کے لیے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو ذہنی سکون کے لیے طبیبوں نے کیا کہا، گردن کے حصے پر پانی سے ہاتھ پھیریں گے تو پوری باڈی ریلیکس ہو جائے گی، ذہنی سکون ملے گا. یہ تو وضو میں گردن کا مسا کرنا ہے، اس کے بارے میں بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی،
لندن میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوئی کہ انسان جو ہے 24 گھنٹے میں کام کرتے کرتے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی گولی یا کوئی ایکسرسائز، کہا کہ نہیں، گیلے ہاتھ سے ہاتھ کا بھیگا حصہ گردن میں پھیریں گے، سکون محسوس کرے گا، بخار ہوگی تو بخار بھی کم سے کم اتر جائے گا اور ٹیمپریچر اس کا کم ہو جائے گا۔ یہ تو وضو کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے، مسح میں گردن کا بھی مسح کیا جائے۔ وہ باتیں نہیں ہے لیکن فائدے نہیں معلوم ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ پرانی نسخے ہیں جو ہمیں ضرورت پہ ہمیں احساس دلا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو اپنانے کی، ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی، اور دنیا کے اندر غذاؤں کے سلسلے میں بھی بہت بڑی باتیں آئی ہیں کہ بہت کم غذائیں ایسے ہیں جو انسان کے صحت کے لیے فائدے مند ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا، پرورش کی، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اب اگر ہم ان کو کچھ دینے کے لیے جاتے ہیں، کہتے نہیں بیٹا نہیں، تو خوش رہے، تو اپنی جگہ رہے، تو خوش رہے، تو ہم بھی بولتے چلو پیسے بچ گئے، خاموش رہیں گے۔ نہیں، ہم ایسی چیزیں والدین کو دیں گے، ایسی چیزیں والدین کو کھلائیں گے، ایسی چیزیں والدین کو تحفہ دیں گے اگر وہ ہماری خدمت کرتے کرتے ان کی ہڈیاں گھس گئی، خدمت کرتے کرتے جوانیاں ان کی جوانی بڑھاپے تک پہنچ گئی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی خدمت کریں، اور اس کے لیے والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو حکیمہ نے کہا ہے کہ زیتون کا تیل ایسا ہے جو خون کے اندر کے فیٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ قربان جاؤ اس قرآن پر، کہا والتین والزیتون وطور سینین، زیتون کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام کو یہ تیل بہت پسندیدہ ہے، یعنی نبی کا جو عمل امت کے لیے فائدہ مند، نبی کی جو غذا وہ بھی امت کے لیے فائدہ مند۔ اور نبی علیہ السلام کو اجوا کھجور بھی بہت پسند تھا، اور ایک بار کہتے ہیں اجوا کھجور کو استعمال کرتا ہے وہ جسم کی ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی کو کلوندی پسند تھی، نہ فرمایا کلوندی کے بارے میں نبی نے سوائے موت کے ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ نبی علیہ السلام کو مسواک پسند ہے، نبی علیہ السلام کو کدو پسند ہے۔ ایک صاحب وہ دن تھے اپنے پیٹ کی درد کی شکایت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھوا رہے تھے، ایک مرتبہ ہمارے یہاں مہمان بن کے آئے، لوکی کا سالن تھا، گوشت ڈلا ہوا تھا، لوکی کے سالن کو انہوں نے کھایا، تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ اتنا سکون، اتنی عافیت محسوس کیے، کسی دوا کو اتنا سکون نہیں ملا، کہنے لگے کہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو دیکھ کر، آپ کے مجلس میں بیٹھ کر مجھے شفا مل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہمیشہ لگی ہوئی چیزیں ہیں مدارس میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں، لیکن کمال تو وہ ہے جو نبی کی پسندیدگی کو آپ نے پسند فرمایا۔ کہا کہ میں نے کیا پسند کیا؟ آپ نے لوکی کا سالن کھایا، کدو کا سالن ابھی ابھی آپ نے کھایا، یہ پیٹ کے درد کو دور کرنے والا، ہاضمے کو اچھے کرنے والی غذا ہے جو نبی کو پسند ہے۔ جب آپ کے گھر میں گوشت اور لوکی کدو کا سالن بنتا تھا، آپ لوکی چن چن کے کھاتے تھے۔ ہم 2 روٹیاں لے کر 2 روٹیاں کم نظر آئے، فوراً اس کو عام مل دیتے۔ نبی علیہ السلام لوکی چن چن کے کھاتے تھے۔ نبی کا عمل ہمارے لیے صحت مند، آخرت میں فائدہ، سنت کی اتباع کرنے کا ثواب، نبی کی غذا بھی ہمارے لیے فائدے مند۔ زیتون کا تیل، کلونجی، مسواک ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، کون ہے دنیا کے اندر جو استعمال نہ کرے؟ تو والدین کی سب سے بہترین تحفہ ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اب بس یہ سوچ رہے ہیں ہمارے والدین بچے خوش رہے تو بس ہے، وقت پہ کھانا مل گیا تو بس ہے، نہیں، ہماری جتنی ذمہ داری کمانے کی، ہماری جتنی ذمہ داری اپنی ملازمت کی، اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے والدین کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، وہ بھی سنت کے طریقے سے۔ آپ علیہ السلام باقی پسند فرماتے تھے، جو کا آٹا آپ پسند فرماتے تھے، ایسی چیزیں کھلائیں اپنے والدین کو جو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ چلو خود عمل نہیں کر سکے، اللہ نے اب علم کی توفیق دی، اب اس پر عمل کر لیں گے، والدین کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کے ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام امت کے لیے ہر ایک کے لیے مثال ہے، ہم میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے نبی علیہ السلام مثال ہے۔ اگر ہم میں کوئی لیڈر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی سی ایم ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر جمہوریہ ہے، تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے عالم کے بادشاہ تھے،
سارے عالم کے آپ نبی تھے، کیا بادشاہ آپ سے زیادہ کسی کو مل سکتی ہے؟ مقام مرتبہ نبوت کا آپ سے زیادہ کسی کو مل سکتا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی غریب ہے تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا. آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ لوگوں کے لیے وقف کر دیتے. اگر ہم میں سے کوئی یتیم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے. ہم میں سے کوئی اکلوتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکلوتے تھے. عبداللہ کے ایک ہی صاحبزادے، آمنہ کے آنکھوں کے تارے ایک ہی تو تھے. اگر ہم میں سے کوئی مزدور ہے، کوئی معمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے تھے. اگر ہم میں کوئی مزدور ہے، معمار ہے، تو آپ علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کراتے تھے. ہم میں سے کوئی فوجی ہے، ہم میں سے کوئی مجاہد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مجاہد کوئی ہو سکتا جنہوں نے مکے اور مدینے کو فتح کر لیا ہے، دنیا کو اسلام سے فتح کر لیا ہے، اپنے اخلاق سے فتح کر کے لوگوں کو دکھایا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بات ہے تو نبی علیہ السلام سے بہتر بات کو ہو سکتا جو رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم طاہر ابراہیم کے بہترین بارے دنیا میں ثابت ہوئی ہے. ہم میں سے اگر کوئی نانا ہے تو کیا نبی علیہ السلام حسن حسین کے لیے بہترین نانا بن کے نہیں دکھائے؟ ہم میں سے کوئی تاجر ہے تو کیا آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ گھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال و متاع سامان کو امانت کے ساتھ کیا تجارت نہیں کی؟ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جس شعبے میں لگا ہوا ہوں وہ شعبہ مجھے سیرت میں نہیں ملا. یہ ہرگز کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے فن ہیں اور جتنے کمانے کے ذرائع علاوہ طریقے، وہ سارا منظر، وہ ساری داستان اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے. بس تھوڑا سا نظریہ بدل دے، تھوڑا سی پٹی اگر ہم بدل دیں تو ہماری ہر زندگی دن و رات، شب و روز ہمارے انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزار لیں گے. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سوال ملے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کی وفا کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اللہ فرماتے دنیا میں اس مسلمان مرد مومن کی قدموں کے لا کے رکھ دوں گا. دعا ہے اللہ سے، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو باتیں حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں کامیاب زندگی کے لیے نہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. کامیاب زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے. ایک سوال ابھی ذہن میں آیا کہ مسجد کے ذمہ دار حضرات نے بھی درخواست کی ہے مسجد کے سلسلے میں، تعاون کے سلسلے میں آپ حضرات دل کھول کر تعاون فرمائے. ابھی ایک صاحب کو خدا کا اعلان کرے اور میں بھی یہاں مسجد کا اعلان کر رہا ہوں، تو گویا یہ اعلان کرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ اور زکوٰۃ اپنی جمع کرو. اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ نے ذکر کیا تھا. گویا دینی خدمت کے لیے کسی انسان کی ضرورت مکمل کرنے کے لیے اعلان کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. جو آپ سے قرض نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے قرضہ اتارنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور آپ کی تدبر اور آپ کی امت کی فکر میں ہوا کرتے تھے. کوئی بھی ایرے غیرے آتا کہتا یا رسول اللہ قرضہ ہے، آپ علیہ السلام ماحضر جو حاضر ہوتا اس کے لیے دعا کرتے اور اس کے لیے رقم مہیا فرماتے، اونٹ مہیا فرما دیتے. بہرحال مسجد کی ضرورتیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں یا اللہ کی امانتیں ہیں. جب کہیں مسجدوں سے یہ اعلان آ جائے مسجد کی ضرورت کے لیے، یوں سمجھنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے موقع دیا تھا، باپ بیٹا دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے سامنے یہ تقاضے رکھے ہیں، اللہ کے سامنے یہ ایسے تقاضے آتے ہیں، اللہ کے گھر اور گھر کی بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا گھر اور گھر کی بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ ان چیزوں پر، ان جگہوں پر خاص احسان، خاص نعمتیں، خاص انعام فرماتے ہیں. اسی لیے
ان مسجدوں کے جب بھی کوئی سوال اور مسجدوں کی کوئی بھی ضرورت آپ حضرات کے سامنے آئے تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے، جس طرح مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، گویا وہ اللہ کی پکار ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن پکار تو اللہ کی ہے۔ اس طرح مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، ضروریات کے سلسلے میں جو چیز آپ کے سامنے آئے یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کی طرف سے صدا ہے، اس ضرورت کو آپ مکمل کریں۔ مسجد کے اندر اور بھی اخراجات ہیں، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ ایک صاحب جو نوجوان ہیں جن کو میں نہیں جانتا، ایک مرتبہ محسن صاحب سے، عارف صاحب سے ملاقات ہوئی، بس ختم، اس کے بعد ہم نے کبھی صورت نہیں لی۔ مسجد جب ابھی پختہ نہیں بنی تھی، پورے ٹین شیڈ میں تھی، اس وقت ایک نوجوان ایک اعلان پہ کھڑا ہوا جس کا نکاح بھی نہیں ہوا، الحمدللہ مسجد میں جتنی بل آئے وہ مکمل دینے کو تیار ہوا، اور کئی سال تک الحمدللہ وہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ پھر کسی وجوہات سے یہاں سے وہ دوسری جگہ شاید وہ چلے گئے، اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہوا، وہ بھی اپنی مصروفیات میں رہے۔ اس لیے ہم لوگ بھی اس بات کی فکر کریں، ہم چار نوجوان کی کمائی میں کچھ رقم نکال کر کیا مسجد کی بل ادا نہیں کر سکتے، یا مسجد کے چاندنی یا جانی ماضوں کی صفائی کے اندر ہم حصہ نہیں لے سکتے؟ کچھ حصہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو، کچھ حصہ ہمارے ماں باپ کے لیے وقف ہو، کچھ حصہ ہمارے گھر کے لیے وقف ہو، کچھ حصہ اپنے اوپر وقف کر لیں۔ یہ نہیں کہ ساری چیز لوگوں میں تقسیم کر لیں اور اپنے لیے کچھ اٹھا کے نہ رکھیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا مساجد کی ضرورت کے لیے، اس ضرورت کا خیال کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین ویا اکرم الاکرمین ویا شافع الشافعین، اللهم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب هب لي من الصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، هو الله الذي لا اله الا هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہم نے گناہ کیے جانے انجانے میں معاف فرما، اے اللہ چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو ہر گناہوں سے پاک و صاف فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں، اے اللہ ہم بے شک سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، اے اللہ بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ تو ہر گھڑی دینے کو تیار ہے، اے اللہ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے، اے اللہ تیرے بندے گنہگار عاجز بندے اپنے تیرے سامنے گناہوں کے قرار کر رہے ہیں، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توبہ قبول نہیں، اے اللہ مغفرت نہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معافی کا پروانہ نازل فرما، اے اللہ بہت زندگی گناہوں میں کٹ چکی، اے اللہ بہت ساری زندگی گناہوں میں کٹ چکی، اے اللہ اب آگے کی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ صحابہ اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار بنا دے، اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اے اللہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والا بنا، اے اللہ نبی کی پیاری 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 سنتوں پر اے اللہ دنیا بھی اخروی دونوں جہاں میں کامیابی صحت کا راز بھی، اے اللہ ہم مسلمانوں کو، ہم نوجوانوں کو، ہم بڑے بوڑھوں کو، ہماری ماں بہنوں کو سنتوں کے فائدے سمجھنے والا بنا، قرآن کی برکت سمجھنے والا بنا، تیرے گھر کی عصمت کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہم اپنی کمائی کو اپنے اوپر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ تیرے گھر پر قربان کرنے والا بنا، اے اللہ تیرے گھر کو لگانے والا بنا، اے اللہ تیرے گھر کو
کو لگانے والا بنا دے، اے اللہ تیرے گھر پر قربان کرنے والا بنا، یہی وہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے، جنت میں مکان دلانا، اے اللہ جنت میں رضامندی کے ساتھ پروانہ نازل کرنے کی جگہ یہی ہے، اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ تیرے گھر کو نور سے چمکانے والا بنا دے، اے اللہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اے اللہ تنے تنہا لوگوں سے مل کر خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کی ہے، اے اللہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی حصہ مسجد کے کام، مسجد کی ضروریات میں اللہ اس میں وقف کرنے اور لگانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اللہ آخرت میں ہمارے لیے جنت کا سودا ہو جائے۔ اے اللہ دنیا والے تو کھا پی کر بھول جاتے ہیں، اے اللہ تیرے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے تو اس کو کبھی نہیں بھولتا، اے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ شاہدہ فاطمہ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ شعیب الدین لبنہ فاطمہ اختر النساء عبد القدوس سید کریم بشرا فاطمہ افشا فاطمہ، اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے متعلقین رشتہ داروں میں جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے ادھورے کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نازیہ صاحبہ کی بھی صحت مغفرت فرما، اے اللہ سید امیر صاحب کی مغفرت فرما، جتنے اور مرحومین ہیں نام بنام سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ تمام عذاب و رسوائیوں سے بچا لے، اے اللہ تمام عذاب و رسوائیوں سے بچا لے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی پالنہار نہیں، مددگار نہیں، اے اللہ اپنے فضل فرما، اپنا کرم فرما، اے اللہ ہم گناہ گاروں پر، ہم خطا کاروں پر ایک مرتبہ نظر کرم فرما، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ ایک مرتبہ نظر کرم فرما، اے اللہ تیرے جلال میں، اے اللہ تیری حمد میں، تیری بڑائی میں کمی بالکل نہیں آ سکتی، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً انبیاء کی سرزمین فلسطین کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے شہید ہو چکے ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، جتنے زخمی ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جتنے خدمت میں لگے ہوئی ان کی جوانیوں کو قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ایمبولنس کو بھی نہیں چھوڑا، اے اللہ ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا، دواخانوں کو بھی نہیں چھوڑا، اے اللہ دشمن ہر جگہ سے طاق میں لگا ہوا ہے، اے اللہ ومکر اللہ، اے اللہ مکر کرنے والا تیرے سامنے کوئی مکر چال نہیں چل سکتا، وقد مکروا ومکر اللہ، اے اللہ تو بہتر مکر کرنے والا ہے، اے اللہ معصوم رہتے بچے دودھ کے قطروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پانی کی بوندوں کے لیے بے چین بے قرار ہو رہے ہیں، اے اللہ رہنے کے لیے کئی لاکھوں لوگوں کے لیے چھت کا بھی انتظام نہیں ہے، اے اللہ ہم تو پہنچ نہیں سکتے لیکن ہماری دعائیں تیرے عرش پر پہنچ سکتی ہیں، اے اللہ ان کے حق میں قبول فرما، ان کی مدد فرما، جن جن لوگوں نے جانی مالی وقتی اعتبار سے ساتھ دیا ہے، اے اللہ ان کی خدمات کو، ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ فلسطینی معصوم بچے بچیاں کہہ رہے ہیں ہمیں ویڈیو بنا کر تماشا نہ بنائے، اگر ہمت ہے تو سب میں آ کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، بابری مسجد کی حفاظت فرما، جو جو مسجدیں دشمنوں کے شکنجے میں، دشمنوں کی ناپاک نظروں میں ہیں، اے اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہو، ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما،
پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول منظور فرما، وہ نوجوان جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تفیل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔